والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، آج کا درس انشاءاللہ کل کے درس کے مقابلے میں بہت مختصر ہوگا. آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ صرف 4 حدیث مکمل کرنے کا. تو 7ویں نمبر کی جو حدیث ہے، قال الإمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحه حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس قال حدثني أبو بكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ورأيت آثار المشركين قلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه إبرانا قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 3 جگہ وارد کیا اپنی کتاب. ایک تو کتاب التفسیر میں، ثانیہ سنیہ وما فی الغار کی تفسیر میں، دوسرا باب مناقب المہاجرین میں، اس لیے کہ اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. تیسرا باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینہ، اور مسلم نے اس کو فضائل الصحابہ میں وارد کیا. یہ جو مسلم کے جو شیخ ہیں عبداللہ ابن محمد، عبداللہ ابن محمد، یہ عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ ابن جعفر ابن الیمان، عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ ابن جعفر ابن الیمان الجعفی البخاری المعروف بالمسندی. اتنا لمبا نسبنامہ اس لیے بیان کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو بھاری لگ رہا ہوگا، لیکن ایک نقطہ بیان کرنا ہے سب کے ساتھ. عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ ابن جعفر ابن الیمان الجعفی البخاری المعروف بالمسندی بفتح النون. ان کو مسندی اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب یہ حدیث کو جمع کر رہے تھے طالب علم کے زمانے میں، تو یہ صرف مسند حدیثیں جمع کرتے ہیں، مقطوع اور مرسل حدیثوں کو جمع نہیں کرتے تھے. اس لیے ان کا لقب مسندی پڑ گیا. مسندی یعنی مسند حدیث سے ہوتا ہے. اور بہرحال مسندی کے سلسلے میں دوسرے بھی اقوال ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ ماوراء کا جو علاقہ تھا اس علاقے میں سب سے پہلے مسند صحابہ کو انہوں نے ہی جمع کیا. تو یہ فقہ حافظ ہیں جنہوں نے مسند جمع کیا ہے، اور یہ بخاری اور ترمذی کے روات میں سے. اتنا لمبا نسب نامہ جو میں نے بیان کیا، اس میں سب سے آخری نام کس کا آیا ہے؟ یمان الجعفی. یہ یمان الجعفی البخاری جو ہے، انہی کے ہاتھوں پر امام بخاری کے دادا مسلمان ہوئے تھے. امام بخاری کے دادا کا نام کیا تھا؟ مغیرہ ابن برزبہ. اسی لیے ان کی نسبت بھی کافی ہے. اور بخاری کے اساتذہ میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کا نام عبداللہ بن محمد ہے. کئی لوگ ہیں، لیکن بخاری جہاں بھی اطلاق کرتے ہیں، کچھ بیان نہ کریں کہ یہ کون ہے، تو مسندی. اگر بخاری صرف کہ حدثنا عبداللہ بن محمد تو کون ہو گیا؟ مسندی. وہاں کوئی اہتمام نہیں ہوتا، جیسا کہ اہل علم نے کہا ہے. دوسرے جو راوی ہیں وہ حبان ہیں. ایک تو کتاب آپ
لوگوں نے سنا ہوگا ابن حبان، صحیح ابن حبان، ابن حبان ہے، اور یہ کیا ہے؟ حبان، حبان ابن ہلال الباہلی، اور صحابی کا بھی جو نام تھا کیا تھا؟ حبان ابن منقذ۔ تو یہ نام ہے بہرحال، کوئی حبان رکھ لے کوئی حبان رکھ لے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس کا جیسا نام ہے ویسا ہی ہم کو پڑھنا ہے۔ تو ان کا نام کیا ہے؟ حبان ابن ہلال الباہلی البصری، اس سے 7 راوی ہیں۔ تیسرے راوی ہیں حمام، یہ حمام ابن یحییٰ ابن دینار الازدی البصری، اور چوتھے اور پانچویں جو راوی ہیں ثابت البنانی اور انس بن مالک، ان کا تعارف جو بھی گزر چکا ہے۔ ثابت البنانی اور انس بن مالک کے درمیان کیا رشتہ ہے مولانا؟ ہاں، استاد شاگرد کا رشتہ ہے۔ کتنے دن شاگردی اختیار کی؟ 40 سال۔ اور ابو بکر سے مراد کون ہے یہاں پر؟ ہاں، ابو بکر صدیق، ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن عثمان، اور ایک اور راوی کا نام بتایا ہے، ان کا نام بھی عبداللہ ابن عثمان ہے، عبدان، احسن۔ اور ان کے روایتوں کے بارے میں خزرجی نے لکھا ہے کہ انہوں نے 142 حدیثیں روایت کی ہیں، بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیثیں 6 ہیں، اور بخاری کے افراد 11 ہیں، اور مسلم نے ان سے 1 حدیث روایت کیا ہے۔ تو خزرجی کی کتاب کا نام کیا ہے؟ یہ جو اس سند میں ٹوٹل 6 راوی ہیں، سارے کے سارے راوی کتب 6 کے روایت میں سے، یعنی کتب 6 کے مصنفین نے اس حدیث سے روایت کی ہے، سوائے بخاری کے جو استاد ہیں۔ کون بخاری کے استاد؟ عبداللہ بن محمد المسندی، ان سے صرف بخاری اور ترمذی نے روایت کیا۔ اس سند میں پورا کے پورا جو صیغہ ادا استعمال کیا گیا ہے پوری سند میں حدثنا حدثنا، اس کو کیا کہیں گے؟ مسلسل بصیغۃ التحدیث، مسلسل بصیغۃ التحدیث۔ اس سند میں صحابی سے روایت کرتے ہیں، کون ہے وہ؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ثابت نام کے کئی راویوں نے روایت کیا ہے، لیکن جیسے ثابت آتا ہے ہم کون بتا دیتے ہیں؟ ثابت البنانی، ثابت بن اسلم البنانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 7 شاگرد وہی ہیں، 40 سال کی شاگرد۔ كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، یہ غار کہاں پر ہے؟ جبل ثور۔ یہ ہجرت کے موقع سے جب مکہ سے مدینہ یہ دونوں ہجرت کر رہے تھے تو غار ثور میں چھپے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرنا ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرو، دشمن ہے تو کیا ہو، سامنے سے نکلو۔ تو یہ جو ہے نا توکل کے ساتھ ساتھ جو شریعت کی تعلیم ہے وہ کیا ہے کہ اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے۔ اور غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا یہ ابو بکر صدیق کی ایسی فضیلت ہے جس فضیلت اور مرتبت میں ان کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔
کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت اور تائید کے اللہ تعالیٰ اپنی نصرت اور تائید سے ہمارے ساتھ. جیسے آپ کسی کو کیا کہتے ہیں جب اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے, تائید کرنا ہوتا ہے, آپ رہتے ہیں مالی گاؤں میں اور رہتا ہے گھومنے میں, آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, گھبراؤ نہیں, میں تمہارے ساتھ. تو کیا مطلب آپ اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں کیا؟ نہیں. کیا مطلب ہے کہ آپ اس کی حمایت کریں گے, اس کی تائید کریں گے, اس کی مدد کریں گے. گویا کہ یہ جو معیت ہوتی ہے, یہ معیت یہاں پر جو مذکور ہے وہ نصرت اور تائید والی معیت ہے. بہرحال اس سے یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ جو حق کا داعی ہوتا ہے اس کو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے سب سے افضل نبی کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو گھر بار چھوڑنا پڑا تو ہم ان کی امتی ہیں. اگر اس مشن پر ہم کام کریں گے, اسی مشن کو آگے بڑھائیں گے تو ہمیں بھی تکالیف کا سامنا ہوگا. تو ایسے صورت میں ہمیں صبر کا حق ہے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مشن جاری رکھیے, ان تکلیفوں پر صبر کیجیے, اللہ تعالیٰ جائے. تو یہ معیت کی طرف ہم پھر لوٹتے ہیں کہ معیت کے اس حدیث میں وہ کون سی معیت ہے مولانا؟ تو قرآن اور سنت کے نصوص میں جو معیت کا لفظ وارد ہوا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک معیہ عامہ, ایک معیہ خاصہ. معیہ عامہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی مخلوق کے ساتھ ہے اپنے علم کے اعتبار سے, مخلوق کی تمام مخلوقات کی تمام حرکات و سکنات سے وہ واقف ہے. اور بہت ساری قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں اس معنی میں آئی ہیں جیسے میں یقول من نجوا ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إلا هو معهم. کون سی معیت ہے؟ معیت علمیہ, معیت علم. تو یہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات سے آگاہ ہے, تو یہ ساری مخلوقات کو یہ معیت شامل ہے, عام ہے. اس لیے اس معیت کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ معیت عامہ. اور یہ کس چیز کی معیت ہے؟ علم کی معیت. دوسری معیت جو ہے معیت خاصہ ہے, جو رسولوں کے لیے ہے, اولیاء اللہ کے لیے ہے. یہ کون سی معیت ہے؟ نصرت اور تائید والی معیت ہے. جیسے کہ اللہ یہ قرآن کریم میں آیا ہے لا تحزن ان اللہ معنا. غار میں چھپے تھے, لا تحزن ان اللہ معنا. اب آئیے حدیث نمبر 8. قال الإمام البخاري في كتاب الحج من صحيح قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الحج میں 3 جگہ وارد کیا اور مسلم نے اپنے صحیح میں بھی وارد کیا. یہ محمد بن کثیر جو بخاری کے استاد ہیں وہ عبدی بصری ہیں, اور سفیان جو ہے وہ ثوری ہیں. سفیان والثوری, یہ سفیان ثوری ان لوگوں میں سے ہیں جن کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیا گیا ہے. یہ لقب سب کو نہیں ملا ہے, لیکن سفیان ثوری ان لوگوں میں سے ہیں. سفیان بن سعید بن مسروق الثوری ان لوگوں میں سے ہیں جن کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیا گیا ہے. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے 1100 اساتذہ سے لکھا ہے حدیث.
اور کو نہیں پایا. کب ہے ان کی وفات؟ 161 اور شعبہ کی 160. اور حدیث کی کتابوں میں عام طور سے آتا ہے روان سفیان دو سفیان سے روایت کرتے ہیں کہ سفیان دو سفیان سے مراد کیا؟ سفیان عامر جو ہے سلیمان بن مہران الاسدی الجاہلی مولا الکوفی. بہرحال عامر پر عامش کو تدریس سے بھی متصل کیا گیا ہے. اور چوتھے راوی ہیں ابراہیم النخعی اور یہ ابراہیم النخعی ابراہیم بن یزید بن قیس النخعی یہ فقہائے کوفہ میں سے تھے. ان کے بہت سارے اقوال کو بہت شہرت ملی ہے. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا مالا نفسل وسائل لا يجوز بالموت. یہ بھی اصطلاح ہے کہ ما له نفس سائلہ. یہ اصطلاح نہیں انہوں نے سب سے پہلے یہ ذکر کیا اور یہ اصطلاح کے بعد چل پڑا. یہ اصطلاح کے بعد چل پڑی. عابس بن ربیعہ یہ بھی نخعی ہیں لیکن یہ مخضرم ہے. فقہ مخضرم. مخضرم کا کیا مطلب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کو پایا مگر دیدار اور لقاء سے محروم رہے. صحابی حدیث جو ہیں عمر بن خطاب ہیں. عمر بن خطاب بن عبد العزى بن نفير بن عبد العزى القرشي امیر المؤمنین ثانی خلفاء الراشدین. ان کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو ذوالحجہ سن 23 ہجری میں شہید کر دیا گیا. ان کی روایتیں کتب ستہ میں ہیں. کم ہیں مگر کتب ستہ میں ہیں. اس حدیث کے جتنے راوی ہیں کتب ستہ کے سارے مصنفین نے ان راویوں سے روایت کیا. اور اس حدیث میں 3 تابعی جمع ہیں. کون کون ہے بھائی؟ نہیں سفیان ثوری نہیں. عامر ابراہیم النخعی اور عابس بن ربیعہ. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب ما ذکر فی الحجر الاسود میں ذکر کیا. اور اس حدیث کے علاوہ کوئی دوسری حدیث ذکر نہیں. آپ ابن حجر کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ حجر اسود کے سلسلے میں بخاری کی شرط پر ان کے پاس کوئی حدیث ثابت نہیں. بہرحال حجر اسود کے سلسلے میں دوسری کتابوں میں کچھ حدیثیں وارد. کیا کہا بوسہ لیتے ہوئے حجر اسود کو لا تضر ولا تنفع. یعنی یہ پتھر نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے مگر اللہ کے عفو سے. قال انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پتھر کو مخاطب کیا. وہ کیا پتھر کو تعلیم دے رہے تھے؟ وہ حاضرین کو سنانا چاہ رہے تھے. وہ حاضرین کو سنانا چاہ رہے تھے. امام طبری نے لکھا ہے کہ کیونکہ لوگ بت پرستی سے نہایت قریب تھے. بہت سارے لوگ نئے نئے مسلمان تھے. اس لیے ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں کوئی وہم پیدا ہو جائے, کوئی غلط خیال پیدا ہو جائے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا یہ پتھروں کی تعظیم ہے, جیسا کہ آپ کے یہاں پتھروں کی تعظیم کا تصور تھا. اس تصور کو ختم کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی. بہرحال ہم حجر اسود کو بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ دیا. اب اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے کسی اور پتھر کا بوسہ نہیں دیا. حتیٰ کہ جو رکن یمانی ہے اس کا بھی بوسہ نہیں دیا. استلام کیا لیکن بوسہ نہیں دیا. بوسہ صرف حجر اسود
الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں 7 جگہوں پر روایت کیا. کتنی جگہوں پر مولانا؟ 7 جگہوں پر. ایک تو الدین والنصیحہ ہے، اس باب میں روایت کیا. باب البیع علی اقام الصلاۃ، باب البیع علی ایتاء الزکاۃ، اور اس طریقے سے مختلف ابواب میں 7 جگہ انہوں نے روایت کیا. اور مسلم نے اس حدیث کو کتاب ایمان میں روایت کیا. بہرحال یہ مسدد جو ہے، ان کا نام تھوڑا سا نسب جو ہے وہ غریب ہے. مسدد اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو سننے کے بعد منقول ہے، کتابوں میں لکھا ہوا کہ هذه رقية الأقرب، هذه رقية الأقرب. بہرحال امام مسلم اور ابن ماجہ کے علاوہ باقی 4 کتابوں میں ان کی روایت پائی جاتی ہے. اور مسدد جب یحییٰ سے روایت کرتے ہیں تو وہ یحییٰ کون بھائی؟ یہ جو تعلیم کے بہت بڑے امام ہیں، 198 میں ان کی وفات ہے اور یہ کتب 6 کے راویوں میں سے ہیں. ثوری ان کے یادداشت پر وہ حافظہ سے ثوری جیسا امام تعجب کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو کیسی قوت حافظہ سے نوازا. یہ اور ایک عبد الرحمن بن مہدی دونوں ہم زمانہ تھے. یہ مسائل قطان کو ٹائپ تھے جن کو مشدد کہا جاتا ہے، اور عبد الرحمن بن مہدی معتدل اور متوسط مانے جاتے ہیں. تو جن کو یہ دونوں جس راوی کی توثیق کر دیں تو ذہبی نے کہا ہے فهو الحجة المقبول. اور جس راوی کو یہ دونوں جس راوی پر جرح کر دیں تو کہا اللہ کی قسم پھر اس کا ضخم زندگی نہیں ہو سکتا ہے، اس کا جرح ختم نہیں ہو سکتا. اگر دونوں نے کر دیا تو پھر خیر نہیں، اگر دونوں نے متفقہ طور پر جرح کر دیا تو خیر نہیں. تیسرا راوی ہے اسماعیل بن ابی خالد. اسماعیل وهو ابن ابی خالد الاحمسی مولاه المسلم. یہ بھی کتب 6 کے راویوں میں سے ہیں. چوتھے راوی ہیں قیس بن ابی حازم. قیس بن ابی حازم البجلی کوفی. یہ بھی مخضرم ہے. گرچہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول کا دیدار ثابت ہے، لیکن یعنی انہوں نے دیکھا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ مخضرم. اور ان کی خصوصیت ہے، قیس بن ابی حازم کی ایک خصوصیت ہے کہ انہوں نے 10 عشرہ مبشرین سے روایت کیا ہے. یہ خصوصیت کسی اور کو نہیں ہے، یہ سب سے روایت ہے. بہرحال قیس بن ابی حازم یہ زمانہ جاہلیت کو انہوں نے پایا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے آ رہے تھے کہ راستے میں اس دنیا سے سدھار گئے. جب قسمت میں صحبت نہیں تھی، پورے ارادے سے نکلے تھے، مگر راستے ہی میں ان کی وفات ہو گئی. ان کے جو ابا جان ہیں ان کو صحبت کا شرف حاصل ہے. اس حدیث کے جو راوی ہیں صحابی جریر بن عبداللہ البجلی، یہ مشہور صحابی ہیں اور ان کی حدیث کتب 6 میں
پائی جاتی ہے۔ باقی وہ جو حدیث کی تعداد کے سلسلے میں نے بتایا، میں ہر حدیث پر اس کو ذکر کر کے بوجھل نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال اگر اس کو سارے مختصر طور سے کسی صحابی کا ترجمہ دیکھنا ہو، جلدی میں ہو، خاص طور سے احادیث کی تعداد دیکھنا ہو، تو خزرجی کا خلاصہ اس میں 3 راوی ایسے ہیں، جرير بن عبد الله البجلي وقيس بن ابي حازم واسماعيل بن ابي غالب۔ اسماعیل بن ابی غالب یہ 3 راوی ایسے ہیں جو 4 چیزوں میں متفق ہیں۔ یہ 3 راوی 4 چیزوں میں متفق ہیں، تینوں کے تینوں بجلی ہیں، تینوں کے تینوں بجلی ہیں، تینوں کے تینوں کوفی ہیں، تینوں کے تینوں کی کنیت ابو عبداللہ اور تینوں کی روایت کو بھی سلسلہ میں ہوں۔ اچھا، امام بخاری کے بارے میں جیسا کہ آپ اسی وقت سے پڑھ رہے ہیں، امام بخاری کسی حدیث کو 7 مرتبہ روایت کیا ہے، کسی کو 4 مرتبہ روایت کرتے ہیں، کسی کو 3 الفاظ میں کرتے ہیں۔ تو ابن طاہر المقدسی کہتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ بخاری نے ایک حدیث کو 2 جگہ میں ایک ہی سند اور ایک ہی لفظ روایت کیا۔ اگر یا تو لفظ میں کچھ اختلاف ہوتا ہے یا سند میں کچھ اختلاف ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہے کہ ایک حدیث کو ایک ہی سند اور ایک ہی لفظ سے روایت کیا۔ اور یہ جو حدیث ہے اسی نادر کے باب سے ہے، اس لیے کہ اس حدیث کو امام بخاری نے 2 جگہ ایک ہی سند اور ایک ہی لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو یہ جو ہے نادر ہے بخاری کے ہاں، اس لیے اس کی طرف تبدیل دی۔ جب بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیعت اسلام کی ہوتی تھی، یہ بیعت یہ لوگ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی بیعت کرتے تھے، اور توحید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی بیعت لیتے تھے؟ وہ نماز کو قائم، زندگی کی تمام بدنی عبادتوں کی اصل، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی بیعت لیتے تھے، زندگی کی تمام مالی عبادتوں کی اصل۔ پھر اس کے بعد جس قوم کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی خصوصی طور سے، اس قوم سے اس چیز پر بیعت لیتے تھے، جیسے کہ جریر بن عبداللہ سے نصیحت پر بیعت لی، اس لیے کہ وہ اپنے قوم کے سردار تھے، اور سرداری کا تقاضا یہ ہے کہ سردار اپنی قوم کا خیر خواہ، تو خصوصی طور سے ان سے نصح لکل مسلم کی بیعت لیا۔ اور وفد عبد القیس سے کس چیز کی خصوصی طور سے بیعت لیا تھا؟ کہ خمس ادا کرنا، اس لیے کہ وہ لوگ کافروں سے قریب رہتے تھے، جنگ کے خطرات ہمیشہ منڈلاتے رہتے تھے، تو ان سے کہا گیا تھا کہ خمس کو ادا کرنا۔ وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، نصح کا مطلب کیا ہے؟ نصح کہتے ہیں کہ نصحت الاصل سے ماخوذ، نصحت الاصل، نصحت الاصل کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے شہد کو لیا اور اس کو ہر طرح کی آلائشوں سے صاف ستھرا کر کے بالکل خالص بنا دیا، تو اس کے اس وقت استعمال کرتے ہیں عرب نصحت الاصل، اور کہتے ہیں نصح الشیء اذا خلص، جب کوئی چیز خالص ہو جائے تو اس وقت اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو اس نصیحت میں اخلاص ہونا چاہیے، اس نصیحت میں اخلاص ہونا چاہیے، اور یہ ہر مسلمان پر حق ہے، گرچہ یہ ہر شخص کے اعتبار سے اس کی صورت مختلف ہو سکتی ہے، ہر آدمی کو ایک ہی طرح کی نصیحت نہیں کی جائے گی، لیکن یہ ہر مسلمان پر حق ہے۔ جب خاص طور سے جب کوئی مسلمان
اسلام کی تعلیم نہیں، انکار نہیں. جب آپ سے نصیحت طلب کریں تو آپ اس کو نصیحت دیں. اب 10ویں حدیث پڑھ لیتے ہیں. قال الإمام البخاري في كتاب الأدب من صحيحه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يفعل قال فليأمر بالخير أو قال بالمعروف قال فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإن له صدقة. بخاری نے اس حدیث کو دو جگہ پر بیان کیا. ایک باب کل معروف صدقہ اور دوسرا کتاب الزکات. بخاری کے جو شیخ ہے آدم، وہ آدم بن ابی ایاس الاسقلانی، یہ بغداد میں پروان کا ہے لیکن بعد میں اسقلان منتقل ہو گئے. یہ ثقہ عابد راوی ہیں اور مسلم کے علاوہ بقیہ جو ستہ کے مصنفین ہیں انہوں نے مسلم اور ابن ماجہ کے علاوہ بقیہ 4 نے روایت کیا. یہ ان 6 یا 7 لوگوں میں سے ہیں جو شعبہ کی حدیث کو بہت پختگی کے ساتھ لکھتے تھے اور یاد کرتے تھے. دوسرے راوی جو ہیں وہ دوسرے راوی شعبہ سے. یہ شعبہ ابن حجاج الوقت العتکی الاسدی مولاهم الواسطی ثم البصری. ان کا بھی لقب امیر المؤمنین فی الحدیث. ثوری نے ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا اور عراق میں سب سے پہلے رجال کی تفتیش کی ہے شعبہ نے کی. پھر اس کے بعد دوسرے لوگ آئے ہیں لیکن سب سے پہلے شعبہ نے تفتیش کی. اور جیسا کہ پہلے بتایا کہ وفات کب ہوئی ہے 160. گویا کہ 2 امیر المؤمنین کی حدیث کا کنایا، ایک کی وفات 160 اور دوسرے کی وفات 161. سعید بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری یہ جو ہے اپنے ابا سے روایت کرتے ہیں اور ابو بردہ اور ابو موسیٰ کی تاریخ پہلے. آدم بن ابی ایاس کے علاوہ جتنے راوی اس حدیث میں ہیں، اس سند میں ہیں، سب کتب ستہ کے راویوں میں سے، یعنی کتب ستہ کے مصنفین نے ان کی حدیثوں کو سب نے روایت کیا ہے سوائے آدم بن ابی ایاس کے. کہ آدم بن ابی ایاس سے مسلم اور ابن ماجہ نے روایت نہیں کیا. یہ اور دوسری بات یہ ہے اس میں سعید بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری عن ابیہ عن جدہ، یہ جو اس کو حدیث میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں من روى عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال صلاح الدین علائی کی کتاب ہے اس موضوع پر مستقل کتاب جس کو حافظ ابن حجر نے تلخیص کیا اور ان کے پاس جو سند ہے اس طرح کی کہ بیٹا کیا مطلب 14 پشت والی سند ہوں. سب سے اعلیٰ سند بھی اس بات میں ان کو ملی ہے یا سب سے لمبی سند اور 14 پشت کی سند ہے کہ ہر آدمی اپنے ابا سے اپنے دادا سے روایت کرتا ہے. على كل مسلم صدقة. بیاسی کا فی کل یوم، ہر دن ہر مسلمان کو صدقہ. یہ صدقہ على سبیل الاستحباب المؤکد، یا اگر آپ یہ کہیے کہ عبارت ایجاب اور استحباب دونوں اس میں داخل ہے.
تو اگر صدقہ یعنی مال نہیں ہے صدقہ دینے کے لیے تو کیا کرے گا وہ آدمی؟ اگر نہیں پاتا ہے تو صدقہ کرے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے بھی وہی سمجھایا کہ صدقہ مالیہ ہے، صدقہ مالیہ ہے، مالی صدقہ ہے۔ تو پوچھا کہ اگر کوئی آدمی نہیں ہے اس کے پاس مال تو کیا کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَيُعِينُ ذَا الْحَاجِ فَإِن لَّمْ يَجِدْ قَالَ فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ، وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے گا اور کام کر کے جو کمائے گا اس سے اپنے آپ کو نفع پہنچائے گا اور صدقہ بھی کرے گا۔ یعنی کہ اپنے آپ کو چھوڑ دے صدقہ کر دے صرف نہیں، اپنے آپ کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے گا؟ تو کہا کہ کسی حاجت مند جو آپ سے مدد کی گہار لگا رہا ہے اس کی آپ مدد کی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو کیا حکم ہے؟ تو ایسا آدمی بھلائی کا حکم دے، بھلائی کا حکم دے، بھلائی سے روکے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر پا رہا ہے فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، تو کم سے کم اپنے شر کو روک لے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو کوئی آدمی تکلیف نہیں پہنچاتا ہے تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے پاس نیت ہونی چاہیے اس بات کہ ہم اللہ کی رضا کے خاطر ہم اس کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے خاطر اس کو تکلیف ہم نہیں پہنچا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا برائی کو روکنا، برائی کو چھوڑ دینا، کسی کو نقصان نہ پہنچانا صدقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی غفلت میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، اگر یاد آ جائے گا تو پہنچا دے گا، تو غفلت میں اگر کسی نے نہیں کیا تو اس پر ثواب نہیں ہے۔ لیکن قربت کی نیت سے اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ اچھا، اس میں جو ہے ایک بات کہی فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ایسا نہ کر سکے، ایسا نہ کر سکے تو کیا یہ ترتیب کے لیے ہے؟ نہیں، یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ وضاحت مقصود ہے کہ کوئی بھی خصلت انجام دے دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ساری خوبیوں کو انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ کسی ایک کو انجام نہیں، وہ ساری خوبیوں کو انجام دے سکتا ہے، یہ ترتیب کے لیے نہیں۔ وہ اس سے یہ پتا چلا کہ جب الامساک عن الشر کو صدقہ کہا گیا تو اس سے یہ پتا چلا کہ صدقہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک صدقہ کا دو معنی ہے، ایک خاص معنی ہے اور ایک عام معنی ہے۔ جو خاص معنی ہے وہ مالی صدقہ ہے، وہ مالی صدقہ کے معنی ہے، اور جو عام صدقہ ہے وہ ہے کل معروف صدقہ، ہر بھلی چیز صدقہ ہے، ہر بھلی چیز صدقہ ہے۔ بہرحال اس حدیث میں تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جو بعض نیک کاموں کو کرنے سے عاجز رہتے ہیں، تو ان کے پاس اور بھی نیکیوں کے راستے ہیں، نیکی کے اور راستے ہیں، ان راستوں میں وہ اپنے آپ کو لگائے اور نیکی کا کام کرے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کے اپنے ہاتھ کی جو کمائی ہے وہ بہتر ہے، اس سے کیا ہوگا، آدمی اپنے آپ کو سوال اور مانگنے کی رسوائی سے بچائے گا، اور جب مال آئے تو کچھ اپنے نفس پر بھی خرچ کرنا چاہیے، بلکہ پہلے اپنے نفس پر خرچ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں کیا ہے؟ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ۔ بہرحال یہ خیر کے جو خصال ہیں، خصال خیر، وہ سب ایک درجے کے نہیں ہیں، بلکہ ان کے بھی مراتب ہیں۔ بہرحال جب بھی کوئی مسلمان کوئی کام کرے گا بھلائی کا، اگر وہ قربت کی نیت سے کرتا ہے، یعنی اللہ کی رضا
پتہ چلتا ہے اس چیز سے کہ صحابہ کرام کو حق کی معرفت کے لیے کتنی طلب تھی کہ ایسا نہ ہو تو پھر کیا کریں ہم، ایسا نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں. بہرحال برائی کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچانا یہ سب سے ادنا درجہ ہے. اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیے، دوسرے کو پریشان نہیں کیجیے. اتنے ہی پر یہ درس ختم کرتا ہوں. آپ لوگوں کا بھی امتحان ہے شاید انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جملہ صالح مقاصد میں کامیاب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و فن کے آسمان کا تابندہ ستارہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس علم کو نفع بخش بنائے اور وبال جاننا بنائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم.